ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے نئے سال کا جشن۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ آج 17 دسمبر 2021 ہے اور سال ختم ہونے کو ہے۔ ہم اور آپ شاہپور کرناٹک انڈیا کے اندر مسجد میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ میرا عنوان ہے نئے سال کا جشن۔ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی بہت ساری چیز دوسرے لوگ تو کرتے ہی ہیں، مسلمان لوگ بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیز ہم نے اور آپ نے لے رکھی ہے دوسرے لوگوں کی، اور اسی پر ہم اور آپ خوش ہیں۔ یعنی ہم اور آپ نقال ہو گئے، نقل کر رہے ہیں دوسروں کی۔ ہم سے دوسرا کم لے رہا ہے، ہم دوسرے کی چیز زیادہ لے رہے ہیں۔ کیا معلوم کیوں ایسا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، زیادہ ماڈرن بنیں گے یا زیادہ سیکولر بنیں گے کام نہیں چلے گا۔ آپ جو ہیں وہ ہیں، وہی ہونا چاہیے۔ اور عزت اسلام میں ہے، اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہم اور آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا۔ ہم وہ قوم ہے کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، دوسرے لوگوں کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اب مولی صاحب مختصر سے وقت میں کیا کیا گنائیں گے، وہ تو ہمارے اور آپ کے سامنے ہی ہے۔ کھانے پینے کی بھی اسٹائل ہماری بدل گئی، کیونکہ ماڈرن کلچر ہے، لیفٹ ہاتھ سے کھانا پینا، اسٹائل بدل گئی ہے۔
पहनने की भी स्टाइल बदल गई हमारी। कुर्ती पैजामा अपना इंडियन कल्चर है, अब बूढ़े लोग ही पहन रहे हैं। अब तो पैंट शर्ट चला है, लेकिन मैं पैंट शर्ट के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। एक चीज़ बता रहा हूँ, हमारे बच्चों का भी देख लीजिए आप क्या है, और ख़ास तौर पे छोटी छोटी बच्चियाँ कट वाला कपड़ा पहन रही है। कट वाला कपड़ा जानते हैं? एक दुकान आप दिखा दीजिए जिसके अंदर पूरा फुल आस्तीन वाला कपड़ा मिलता हो बच्ची के लिए, एक भी दुकान आप नहीं दिखा सकते। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को गैरत आ जाओ, कह रहे मौलवी साहब मेरी दुकान तो है इसी। अरे भाई आपकी दुकान हो सकती है, मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल कट कट सब चल रहा है, और कट कट करते करते आगे हमारी बच्ची हमसे कट जाती है। मौलवी साहब की उर्दू जरा लो लेवल की है, बस समझने की कोशिश कीजिए। बचपन ही से जब ऐसा होगा तो फिर आगे चल के क्या होगा, परेशानी बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ देख लीजिए हदीस के अंदर बहुत सख्ती है कि टखने के ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम झाड़ू मारते हुए चलते हैं। तो अब सरकार को भी झाड़ू मारने की ज़रूरत नहीं है रोड पर, हम खुद ही झाड़ू मार रहे हैं, और वही गंदगी को लेकर मस्जिद के अंदर आते हैं, है कि नहीं? अरे भाई इतनी लंबी पैंट, उसका क्या करने का? अरे मौलवी साहब मार्केट में ऐसी मिलती। अरे मार्केट में ऐसी मिलती है तो मार्केट में कैंची भी मिलती है, ले आइए और सीधा काट लीजिए। मामूली समझ रहे हैं? वो हिस्सा आग में जलेगा, मामूली नहीं है कोई भी चीज़, हम और आप मामूली न समझे। और बाल की स्टाइल पर तो मैं आऊँगा ही नहीं, वरना आप लोग गुस्से में आ जाएंगे कि अरे ये मौलवी साहब क्या मालूम कहाँ से उठ के चले आए हैं और हमारे बाल के स्टाइल पर तनज़ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे स्टाइल आ गए, कोई हिसाब ही नहीं। अभी मैं देख रहा था और स्टाइल को मिला रहा था, और फोटो भी मिला रहा था कुछ जानवर का, तो कुछ बंदर कट हैं तो कुछ सुअर कट हैं। नहीं समझे आप? नहीं समझे? बाल की जो स्टाइल है ना, बंदर का मुंह देख लीजिए या सुअर का मुंह देख लीजिए, वही स्टाइल में बाल कटे हुए हैं, और हमारा खुद ही कटवाते हैं। पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, दीनदार लोग अपने बच्चों का लेवल है, मुझको फलाना कट चाहिए। आईपीएल मैच में आप देखिएगा, एक बहुत मशहूर है आईपीएल मैच में, रसल नाम है उसका, रसल बहुत मशहूर है। रसल खिलाड़ी जो कोलकाता नाइट राइडर्स से वो खेलता है, उसके भी जो बाल की स्टाइल है चारों तरफ से काट के बीच में उठा दिया है। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, वैसे ही चारों तरफ से काट के बीच में उठा देते हैं। रसल जो है वो बॉल को मसल देते हैं, छक्का मारते हैं सिर्फ, सब कुछ। तो क्या उनका बाल रखने से हम और आप भी ऐसे हो जाएंगे क्या? लेकिन ये स्टाइल चल रही है। और हमारे यहाँ स्टाइल आप देख लीजिए, आप बाल बनाने जाइए वहाँ स्टाइलों की लिस्ट है, मौलवी स्टाइल एक भी नहीं मिला। अब इमाम साहब से पूछना चाहता हूँ, हो सकता है शेख साहब को कोई ऐसी जगह मालूम हो कि भाई यहाँ पर मौलवी स्टाइल भी है। अब मौलवी स्टाइल तो बहुत सिंपल है, तो सिंपल वाला लेगा कौन? चलिए मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। ये सब क्या हो रहा, कुछ काटा कुछ छोड़ दिया, इसको कज़ा कहते हैं। इस्लाम के अंदर ये मना है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा करने से मना फरमाया, मतलब कुछ को काटने का, कुछ को छोड़ देने का। अगर स्टाइल हीरो, फिल्मी दुनिया के खिलाड़ी, दिस और डैट, भाई हमारा बच्चा भी ऐसा बनेगा। हाँ बच्चा आपका तो बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं हो सकता। गौर से समझना है तो समझ लीजिए। स्टाइल तो हो सकता, सब कुछ अच्छा लग सकता, लेकिन वो लोग जो बड़े बड़े बने हुए हैं ये स्टाइल मारने से नहीं हुए हैं, पापड़ बेलना पड़ा है उनको, तब यहां तक वो पहुंचे हैं। इस मुनासिबत से मुझे ये भी बात करनी है, कोरोना का दौर चल ही रहा, आप देख रहे हैं, कोरोना के साथ मरना भी है, उसके साथ जीना भी है। बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। कुछ बेचारे मुतासिर हैं। ये 31 मनाना कैसे हमको अच्छा लगता है, कितने बेचारे चले गए दुनिया से और हम और आप मना रहे हैं, कितने भाई मना रहे हैं। शराब, कबाब, शबाब, ये सब का दौर चलता है, और उस रात में कितनी बोतलें नजर आती है, कितने कंडोम नजर आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब चल रहा है, केक काट रहे हैं, और लोग बोलते हैं कि हम बर्थडे मना रहे हैं। हम और आप बड़े नहीं हो रहे हैं मेरे भाइयों, हम और आप छोटे हो रहे हैं, हम और आप छोटे हो रहे हैं। लोग जो केक काटते हैं ना,
گھر کی لیڈیز تو اور آگے آگے ہے، میرے بابو کا کیک کاٹنا، ان کا کاٹنا، پھر اب تو چل رہا بھائی وزن کے حساب سے بھی کیک بنانا، بنوانے کا اور کاٹنے کا، دس اور دیٹ بہت سارا چل رہا ہے۔ برتھ ڈے منانا، میرے بھائیوں ایک ہی چیز ہے، برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیتھ ڈے بنائیے، برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیتھ ڈے منائیے۔ مطلب ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، یہ تو غلط ہم اور آپ بول رہے ہیں کہ 1 سال ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو، مثال کے طور پر میری عمر اللہ نے لکھی ہے، کتنی بولوں؟ کتنی بولوں؟ ہم اور آپ تو جانتے نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ مثال کے طور پر 60 سے 70 یہ زیادہ عام ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اگر 60 سال ہے اور لمٹ اس کی 60 ہی ہے، 61 نہیں ہونا، تو اگر میں 1 سال کا ہوا تو میں 59 ہی بچاؤں، ابھی 2 سال کا ہوا تو میں 58 بچاؤں، 3 سال کا ہوا تو 57 بچاؤں، تو میں بڑا کہاں ہو رہا ہوں؟ ان لاجیکل بات لوگ کرتے ہیں، ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں، دن بدن آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں اور آپ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس لیے برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیتھ ڈے منائیے کہ میری زندگی کا ایک وقت اور کم ہو گیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، وقتوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، 2021 گیا، 2022 آئے گا، تو ہماری لائف جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیتھ ڈے منانا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ کیسے لوگ کیک کاٹ رہے ہیں اور کیک کھا رہے ہیں، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، اور آپ عیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا 5 گناہوں کی سزا مل کے رہے گی۔ ابھی میں دھیرے دھیرے آؤں گا بات کی طرف، اور جب تک ہم اور آپ سدھار پیدا نہیں کریں گے دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ 25 دسمبر کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے تاکہ پھر ہم 31 دسمبر کی طرف چلیں۔ عیسائیوں کے یہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس لیے ان کے یہاں کرسمس کا چلتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے تو 25 دسمبر ہی سے نیا سال شروع ہونا چاہیے، جنوری کی 1 سے نیا سال کیوں شروع ہے؟ ان لاجیکل بات کرتے بھائی، اگر 25 دسمبر ہے تو نیا سال اسی دن سے شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کب شروع ہوتا ہے؟ جنوری کی 1 سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بغیر باپ کے معجزے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان یہ مانتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا سورہ مریم، سورہ نمبر 19، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کے نام سے سورہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام ہے آمنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں آمنہ کے نام سے پورے قرآن میں کوئی سورہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام سے ایک سورہ رکھا ہے۔ آپ دیکھیے گا، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچے کو چرچ والے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول، واہ بھائی واہ، مدرسے میں نہیں، مولوی بنے گا، کیا کمائے گا؟ پھر جب بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، مولانا موٹے ہو رہے ہیں آپ، بھائی آپ ہی لوگ تو دعوت کھلا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اپنے بچے کو عالم بنائیے۔ ارے مولوی صاحب پھر کھائے گا کہاں سے؟ میرے بھائیوں کھلانے والا پلانے والا کون ہے؟ اوپر والا ہے۔ آج ماڈرن طریقہ، میرا بچہ کہاں پڑھے گا؟ چرچ میں، سینٹ جوزف، سینٹ میری پڑھ رہا ہے۔ عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ اور یہ 25 دسمبر کی مناسبت سے ہمارے کتنے بچے وہ ٹری لگائیں گے، درخت، سانتا کلوز بنیں گے، لال والا اوپر اوڑھ لیں گے، وائٹ والی داڑھی رکھیں گے۔ ان کے لوگ تو داڑھی رکھتے نہیں، کرسچن لوگوں کو دیکھا آپ نے داڑھی رکھتے ہوئے، لیکن اس دن خاص طور پہ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا؟ داڑھی، واہ رے واہ، ہمارے بچے بھی وہ پہنتے ہیں، پہنتے کہ نہیں؟ پہن رہے ہیں۔
दाढ़ी रख रहे हैं, चॉकलेट भी वो बांटते हैं, वो जो है सांता क्लॉज भौं भौं करते हैं वो, और बच्चे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, और साल भर बच्चे लोगों का वो नाम लिखते हैं, अच्छे बच्चे को चॉकलेट देते हैं। हो रहा है? हम और आप अपने बच्चे को बना बना के ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? मेरे भाइयों, इस्लाम से मोहब्बत सीखिए, इस्लाम के तौर तरीके से मोहब्बत अपने दिल में पैदा कीजिए। वो लोग तो कभी नहीं आते, कभी आए क्या बताइए? कभी आए? कभी हमारे स्टाइल बने? ये किया? मेरे भाइयों, क्या हो रहा है जरा बताना। ये है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में और ऐसे स्कूलों में, अभी 25 दिसंबर को वो ऐसा करेंगे। उनके यहाँ एक कंसेप्ट है क्रिसमस ट्री का, यानी ये कंसेप्ट ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे पैदा हुए, एक दरख्त के जरिए बताया जाता है। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और जिब्रील अमीन को, और सबका फोटो बनाया जाता है। हमारे यहाँ किसी की भी फोटो बनाना है नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फोटो हमारे यहाँ नहीं है, और जो भी कार्टून बनाएगा हम तो उनके खिलाफ हैं, और जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया है अल्लाह ने समझ लिया है। इनके यहाँ कंसेप्ट कैसा है, बरतानिया में 1847 ईस्वी में जर्मन से ये चीज़ आई है, वो दरख्त बनाने की। फिर 1848 में बाज़ाब्ता ऐसा दरख्त का कंसेप्ट है जो आज तक चला आ रहा है, और उसी के ज़रिए दिखाया जाता है कि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दर्द कैसे हुआ, बच्चा कैसे पैदा हुआ, जिब्रील अमीन कैसे आए। वो लोग बताते हैं वैसे, लेकिन कुरान क्या बताता है? सूरह मरियम में सुन लीजिए, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 23 से 26 के दरमियान पढ़िए। फ़ाजअल मखाज़ु इला जिज़िन नखला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़िन नखलति तुसाक़ित इलैकी रुतबन जनिया। इस पर गौर कीजिए इन आयतों पर कि जब मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दर्द हुआ, यानी बच्चा पैदा होने का दर्द, तो वो एक किनारे पर चले आई और दरख्त के किनारे रही। वो बोलने लगी, ये पुरानी बातें हो जाती, काश कि मैं मर गई होती, ये क्या हो गया। बिलाखिर फरिश्ते आए, जिब्रील अमीन आए, और उन्होंने दिलासा दिया और कहा दरख्त को हिलाओ, खजूर जो है वो गिरेंगे, खाओ पियो, और ये मीठा पानी है उसको पीती रहो और आंख को ठंडी करो। इस आयत पर गौर कीजिए तो आज फ़लस्तीन में आप जाइएगा तो फ़लस्तीन में खजूर का जो मौसम है वो जुलाई और अगस्त के महीने में है। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो सकता है जुलाई या अगस्त में पैदा हुए होंगे, क्योंकि ये खजूर की मुनासिबत दिखाई जा रही है। तो ये कंसेप्ट है। तो 25 दिसंबर का जो ये लोग बना के लाए हैं, इसके बारे में कहीं भी कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो हमें और आपको वो कंसेप्ट याद करना है जो कुरान का है। तो ये लोग जो फोटो बना बना कर बता रहे हैं, इसके बारे में कहीं कोई चीज़ इस्लाम के अंदर नहीं है। बस इतना है, वो दरख्त के नीचे आई, अल्लाह ने हुक्म दिया खजूर को हिलाओ, खजूर गिरेंगे, खाओ पियो, आराम से रहो, आंख ठंडी करो। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो अपना कंसेप्ट है कि वो मोजज़े के तौर पर, यानी बगैर बाप के पैदा हुए। वो लोग बोलते हैं ना, अरे बगैर बाप के पैदा हुए, नाउज़ुबिल्लाह, तो अल्लाह उनके बाप है, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो अल्लाह हो गए, या तीन के तीसरे हैं, या अल्लाह के बेटे हैं। ये कंसेप्ट हमारे बच्चों में डाला जा रहा है। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, सुन लीजिएगा, अल्लाह कौन है? सूरह इखलास याद रखिएगा, हमेशा अपने बच्चों के दिमाग में डाल दीजिए। अगर चर्च में अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो सूरह इखलास भी पढ़ाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह ही एक है, अल्लाह बेनियाज है, कोई माँ बाप नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, और अल्लाह के बराबर कोई है ही नहीं। ये सूरह इखलास जब तक अपने बच्चों के दिमाग में नहीं डालिएगा, आगे चल के यही बच्चा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह समझ बैठेगा, नऊजुबिल्लाह, या अल्लाह का बेटा समझ लेगा, या तीन का तीसरा समझ लेगा और मदद उसी से मांगेगा। आप देख लीजिए, कहीं कहीं पर स्कूल में हमारे बच्चों का अकीदा खराब किया जा रहा है। बेटा चॉकलेट मांग, अल्लाह चॉकलेट दे दे, तो चॉकलेट गिरती नहीं गिरती। बेटा बोल जीसस चॉकलेट दे दीजिए, तो चॉकलेट गिर जाती। देख तेरा अल्लाह ने नहीं दिया, जीसस ने दिया, नऊजुबिल्लाह।
جبکہ اس میں آواز کو سیٹ کیا گیا ہے کہ جب جیزس کا لفظ آئے گا تبھی اس میں حرکت ہوگی. بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو ہمارے بچے کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے. جو ہم نے اور آپ نے بھوت سوار کر رکھا ہے. میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, ماسٹر بنے گا, پیسہ کمائے گا, سب کمائے. عقیدہ اگر گنوا دیا تو فائدہ کیا ہے؟ ایمان سے ہٹ گیا تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے سب چیزوں کے بارے میں بچوں کی تربیت کرتے رہیے, تب فائدہ ہوگا. اب آئیے میں آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. شراب, کباب, شباب. جانتے ہیں آپ بہت بکنے والے ہیں, بیچیں گے. لڑکیوں کا بھی کاروبار ہوگا, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, سب. پینے والے بھی, پلانے والے بھی, موج مستی, دھنگا مستی. موج مستی نہیں, دھنگا مستی. جانتے دھنگا مستی؟ انجوائے یور لائف. لائف کو انجوائے کر لو. اس لیے بولتے ہیں نوجوان لوگ آج کل کے, ارے اسلام میں مزہ نہیں ہے. مزہ لفظ ہے لیکن میں اس کو جیم بولتا ہوں, مزہ نہیں ہے. دوسروں کے یہاں دیکھو دھما دھم, خوب دھمال ہے, خوب کمال ہے, کھانا پینا ہے, دھکم دھکی ہے, ہاتھ بھی لگانا ہے اور ہاتھ بھی چھوڑانا ہے, اور شراب کباب شب ہے, سب ہے. شراب کباب سب ہے, سب چل رہا ہے. جو لوگ پیتے ہیں اور پینے میں لگے ہوئے ہیں, اس رات کو پینے والے ہیں, سن لے کیا معلوم موت اسی حالت میں آ جائے. کسی شاعر نے کہا, گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. آج جوانی ہے, عیش کر رہے ہیں, موج کر لو, مستی کر لو, ادھر ادھر کر لو, فائدہ جی نہیں, نقصان ہے. اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. جو لوگ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ غور کرے. ایک حدیث ہے, سلسلہ صحیح ہے, حدیث نمبر 226, لان یطعن فی رأس رجل بمخیۃ من حدید خیر من ان یمس امرأۃ فلا تحل لہ. اس رات آپ دیکھیے گا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اپنی اہلیہ کو گھمائیں گے نہیں, لیکن دوسری کو گھما رہے ہیں. سالی کو لوگ بہت گھماتے ہیں, پھٹپھٹیا پر گھماتے ہیں, اور اپنی بیوی کو, اپنی جورو کو گھماتے ہی نہیں. کیوں بھائی؟ اور کتنے ایسے ہیں اسکول والے, سب پوری لسٹ ہے. کچھ نوجوانوں سے پوچھئے, ارے بھائی بہت گڑبڑ ہو رہا, ہماری مسلم بہنیں دوسری کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. ارے بالکل غلط ہو رہا ہے, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. پلیز آپ اپنا موبائل دکھائیے, کتنی گرل فرینڈ کا نمبر ہے آپ کے اس میں. مولوی صاحب اللہ توبہ ہے, آئندہ توبہ کر لی. واہ رے واہ, واہ رے واہ, اپنے موبائل میں رکھے ہوئے کسی کا اور اس کے ساتھ غیرت. بھائی صفائی اپنے اس سے. یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنے سر میں لوہا ٹھونک لے, لوہا ڈالتے چھڑ جو ایسا سوئی ٹائپ کا, یعنی کیلا لے آئے اور اپنے سر میں لوہے سے ٹھوک لے, یہ اچھا ہے. جو حلال نہیں ہے عورت اس کو چھو رہا ہے. اس رات میں چھونا, وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے, کتنے دکان والے کے کنڈوم بکتے ہیں اس رات میں. مولوی صاحب کیا بولے ہیں, کتنے غلط کام میں لگے ہوئے. ایڈز کی بیماری لگ جائے گی تو کیا کیجیے گا, ہے کہ نہیں؟ قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جو لوگ اس کام کے قریب ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. اگر توبہ استغفار نہیں کیا, اس لیے کہا گیا جلدی شادی کر لو. شادی سادی کرو, سمپل کرو, نگاہیں نیچی رہے گی, شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. جو لوگ غلط کام میں لگے ہوئے ہیں, کل قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی. حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 7047, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. ایک تندور ہے, اس میں ننگے مرد ہیں, ننگی عورتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ جانتے ہیں کون ہے یہ بلاత్کار کرنے والے, غلط کام کرنے والے, زنا کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6120. شرم و حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو. اس دن آپ دیکھ لیجئے شرم و حیا کا جنازہ نکال رہا ہے. کون نکال دیتا ہے؟ یہ مسلمان لوگ نکال لیں, مسلم بچے بچیاں نکال لیں. وہ لوگ تو ہیں مست ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, ہم اور آپ بیکار پیدا نہیں ہوئے ہیں.
ہمارے اور آپ کے لیے دنیا جنت نہیں ہے. دو چیز پر غور کیجئے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 115. کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے بیکار پیدا ہو گئے ہو, ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یاد رکھیے گا. پھر اسی طرح جو لوگ اس کام میں لگے انہیں ڈرنا چاہیے. یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے, مسلمانوں کے لیے جیل ہے, اور جیل میں کوئی عیش نہیں کرتا, کیونکہ یہاں اگر صبر کریں گے تو اس کا بدلہ وہاں ملنے والا ہے. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2956. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. کہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے جیل ہے. اس لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے. صبر سے کام لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. یاد رکھیے گا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں, ڈرگس ہے, گانجا ہے, MD گولی ہے, اور بدن کے اندر گھسا گھسا کے ڈالتے ہیں. اب کیا معلوم کو سونگھتے ہیں, چل رہا ہے اپنے یہاں. جب کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ حدیث نمبر 3681. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کا زیادہ نشہ والا ہے تو اس کی چھوٹی چیز بھی لینا حرام ہے. اس لیے میرے بھائیو بچ کے رہنا ہے. اب آخری بات بیان کر رہا ہوں میں اس پوائنٹ پر. 5 گناہوں کی سزا مل کے رہے گی. اگر کعبہ کے اندر بھی جا کے آپ دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے. 5 گناہ جب تک ہم اور آپ نہیں چھوڑیں گے. سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. میں 3 ہی بیان کروں گا. جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے, رات رات بھر جو دھمال ہے اور کمال ہے اور لائٹنگ ہے اور شراب ہے اور کباب ہے اور جوا ہے اور زناکاری ہے, اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو, زلزلہ اسی حالت میں آ جائے تو, روح اسی حالت میں قبض ہو جائے تو, فرشتے اسی حالت میں پہنچ جائے تو, جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں کیا ہوگا؟ طاعون, پلیگ کی بیماری آ جائے گی. اور وہاں ایسی بیماری آ جائے گی جو اس سے پہلے نہیں تھی. ایڈز کی بیماری تھی پہلے, ابھی آ گئی ہے. شادی کیجئے, شادی عام کیجئے, زنا پر لگام لگائیے. دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور جہاں ناپ تول میں کمی ہوگی وہاں 3 سزا مل کے رہے گی. آج ہماری مارکیٹ دیکھ لیجئے. ہم اور آپ اسلام صرف مسجد میں دیکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیو اسلام مارکیٹ میں بھی ہے. وہاں جھوٹ نہیں بولنا, 6-5 نہیں کرنا, اس کی ٹوپی اس کو نہیں پہنانا, اور چہرہ دیکھ کر نہیں تولنا. ناپ تول میں کمی, 3 سزا مل کے رہے گی. نمبر 1 بارش نہیں ہوگی. نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی. آج دیکھ لیجئے بھاگ رہے ہیں, سرکاری نوکری نہیں ملے. وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے. اب کھولنے کی ضرورت ہے. ظالم بادشاہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. چلاتے رہیے, بھوکرتے رہیے, کچھ کرتے رہیے, جب تک گناہ کو نہیں چھوڑیں گے ظالم بادشاہ بھی ہم سے جانے والے نہیں ہیں. نمبر 3 وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اور اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش اتار دیں گے. کتنے لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ کتنے لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ دیکھ لیجیے آپ. جہاں زکوٰۃ کی باری آتی ایک گاڑی اور خرید لیا. جہاں زکوٰۃ دینے کا کنسپٹ کچھ ہوا دوسرا اور ڈال دیے. آ رہا ہے. اللہ کے راستے میں نکالیے, مرنے کے بعد یہی کام آئے گا. ورنہ جس کے لیے ہم اور آپ بنا رہے ہیں وہ اولاد کام آنے والی نہیں ہے. اگر نہیں ہے یقین تو دیکھ لیجئے. اولاد کے لیے مت بنائیے بلکہ اولاد کو بنائیے, اور اولاد کو بنائیں گے اچھا تو آپ کے لیے دعا کرے گی. میرے بھائیوں باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. آپ لوگوں کا شکریہ کہ مجھے جمعہ کے لیے آپ نے یہاں بلایا. اس مناسبت سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ